اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب سے پہلے اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ شکریہ ادا کروں ان تمام تر عزاداران حسینی سے جنہوں نے کل اربعین کے دن اربعین حسینی کی اس عظیم ریلی میں، جلوس میں، مشی اربعین میں شرکت کی، اور اس پرامن جلوس کے ذریعے، اس عقیدت اور جذبے سے بھرا ہوا جلوس کے ذریعے ایک زوردار تماچا مارا مکار برٹش گورنمنٹ کو، امریکہ اور اسرائیلی خبیث گورنمنٹ اور حکومت کو، اور یہ ثابت کر ڈالا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا لیکن خدا کے مکر کے مقابلے میں ان کے مکر کی کیا حیثیت۔ انہوں نے مکر کیا، شیعہ سنی کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی، لیکن خداوند متعال نے اس عظمت حسینی کو جو پاکستان کے اندر نظر آ رہا تھا کل، پوری دنیا کو دکھا ڈالا، اور یہ تاریخ میں ثبت ہو گیا کہ حسینی فکر آج بھی ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں جاری ہے، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال تا دم مرگ ہمیں حسینی عزادار رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری گفتگو قرآن مجید کی تفسیر تسنیم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب تفسیر تسنیم میں جاری ہے، اور اس سلسلے کا آج تیسرا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر کام کو خدا کے نام سے شروع کیا جانا چاہیے۔ قرآن کریم اسماء خدا سبحان کے کچھ معارف اور احکام بیان فرما رہا ہے، جیسے کہ خدا کا نام خود خدا کی ذات کی طرح مقدس نام ہے، منزہ ہے، اور برکات کے نزول کا باعث ہے۔ خدا کے نام کے حوالے سے دو ذمہ داریاں انسانوں پر عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری خدا کے نام کی تسبیح، فسبح باسم ربک العظیم، یا سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی۔ خدا کی تسبیح اور تقدیس و تنزیہ یہ ہے کہ نہ باطل کاموں کے لیے خدا کے نام کو لیا جائے، اور نہ ہی حق کام میں خدا کے نام سے غفلت کی جائے، اور نہ ہی خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیا جائے۔ بالکل اسی طرح ذات الہی کی تسبیح اور تقدیس کا یہ تقاضا ہے کہ اس مبارک ذات کو ہر قسم کے نقص سے پاک مانے، اور اس مبارک ذات کو ہر کام کے آغاز اور اثر بخشنے والا مانے، ہر کام کا اختتام مانے، اور اس ذات مبارک کے ساتھ کسی اور ذات کو مستقل نہ مانے۔ اور خدا کے نام کی تنزیہ اور تقدیس کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ نہ تو خدا کے نام کے ساتھ، نہ تو خدا کے نام کے ذیل میں خدا کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ اور یہ کام جو کچھ ناآگاہ لوگ کرتے کہ یوں کہتے کہ پہلے خدا سے اور سیکنڈلی فلاں شخص سے مانگتا ہوں، فرسٹلی خدا سے مانگتا ہوں اور سیکنڈلی فرینڈ سے مانگتا ہوں، سب سے پہلے خدا سے مانگتا ہوں، سیکنڈلی فیملی سے مانگتا ہوں، یہ خدا کے ساتھ کسی اور کا نام لینا، اس کا یہ مطلب ہو رہا ہے کہ خدا وہ ضرورت مکمل طور پر پوری نہیں کر پا رہا، اور ہم دوسروں کے محتاج بن رہے ہیں۔ ایک طرح سے خدا کی توہین ہے۔ خدا وہ اول ہے جو ثانی نہیں رکھتا۔ ہمارا پورا توکل، اعتماد، بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے۔ اور فسبح باسم ربک العظیم کی آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اسے اپنے نماز کے رکوع میں قرار دو، اجعلوہا فی رکوعکم، لہٰذا ہم نماز کے رکوع میں پڑھتے سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی کی آیت کے بعد پیغمبر نے فرمایا اجعلوہا فی سجودکم، اسے اپنی نماز کے سجدوں میں قرار دو، لہٰذا ہم سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یہ خود خدا کے نام کی اہمیت کو بتلا رہی ہے۔
اور خدا کے نام کے حوالے سے ہماری دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کے نام کو مبارک اور پربرکت جانے اور اس سے متبرک ہوئے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. قرآن کریم خدا کے نام کو برکتوں کے نزول اور نازل ہونے کا سبب پہچانوا رہا ہے. جو خدا کے نام کی حقیقت تک واصل ہو گیا، خدا کے نام کی حقیقت تک پہنچ گیا، تب جب وہ اللہ کے نام اپنی زبان پر لاتا ہے، اس کو تلفظ کرتا ہے اللہ کے نام کو، وہ شخص وہ کام کر سکے گا جو خدا کن کے بعد کرتا ہے. خداوند متعال جس کام کا ارادہ کرے اور کن کے ذریعے اس کام کا حکم دے، وہ کام فوراً سے ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. خدا جیسے ہی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، خدا کے کام کا ارادہ کرنا وہیں اور وہ فعل کا وقوع پذیر ہو جانا وہیں. ایسا نہیں کہ خدا کے پہلے ارادہ کرو پھر بعد میں وہ کام وقوع پذیر ہو، جس طرح ہمارے ارادوں میں ہوا کرتا ہے کہ ہم پہلے ارادہ کرتے اور بعد میں ہماری طرف سے وہ فعل وقوع پذیر ہوتا ہے. نہیں، خداوند متعال جیسے ہی ارادہ کرتا ہے ویسے ہی وہ فعل وقوع پذیر ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ خدا کا عبد کامل جس نے اپنا آپ کو خدا کے لیے خالص کر دیا، حضرت نوح کی طرف. حضرت نوح نے خدا کے نام کے ذریعے اس دریا کی خطرناک ترین موجوں میں اپنی کشتی کو چلایا، اپنی کشتی کو روکا. بسم اللہ پڑھتے تھے، ان کی کشتی چلنا شروع ہو جاتی تھی. بسم اللہ پڑھتے تھے، ان کی کشتی رک جاتی تھی. بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بسم اللہ کے ذریعے ان کی کشتی ہدایت ہوتی تھی اور چلتی تھی. تو اس میں کیا وجہ ہے، اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے کہ عبد کامل حضرت ابراہیم جیسے بندے جب بسم اللہ پڑھے تو آتش گلستان بن جائے. حضرت نوح جیسے بندے جب بسم اللہ پڑھے تو سخت ترین طوفانوں میں اپنی کشتی کی ہدایت کر سکے، اپنی کشتی کو چلا سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو خدا کی خواہشات میں فانی کر دیا، مشیت الہی میں فانی کر دیا. اور اس فنا کی یہ نشانی ہے کہ خدا کے ارادوں کے مقابلے میں کسی قسم کی خواہش نہیں رکھتے. البتہ یہ بات واضح ہے کہ ایسا کرنا صرف اولیاء خاص سے الہی کے بس میں، نہ ہر بسم اللہ پڑھنے والے کے بس میں. اور یہ سمجھ بیٹھنا کہ اسم اعظم الہی صرف ایک خاص لفظ ہے جسے ہر کوئی اپنے زبان پہ لا سکتا ہے، یہ تو افسانہ، یہ تو کہانی ہو جائے گی. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص لفظ صرف ایک لفظ نہیں، ایک حقیقت ہے. اور جس قدر انسان اپنے انسانیت کے مقامات کو عروج دے گا، اتنا ہی زیادہ خلقت میں تاثیر رکھ سکتا ہے، اس عالم تکوین میں تاثیر رکھ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ دو انسان برابر ہو، ایسا نہیں کہ نمرود اور ابراہیم برابر ہو، ایسا نہیں کہ فرعون اور موسیٰ برابر ہو، اور ایسا نہیں کہ ٹرمپ اور رہبر برابر ہو، ایسا نہیں کہ ٹرمپ اور آیت اللہ سستانی برابر ہو. نہیں، دو انسان برابر نہیں ہو سکتے. جس قدر انسان اپنی انسانی قدر و طاقت کو، انسانی مقامات اور درجات کو بلند کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس عالم تکوین پر، اس عالم خلقت میں تاثیر رکھ سکے گا. اور اسی روح سے امام رضا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ ان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الى اسم اللہ العظم من سواد العین الى بیاضها. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قدر اسم اعظم الہی سے قریب ہے جس قدر آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی سے قریب ہوا کرتی. جب خلیفہ ثالث کے زمانے میں، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں جناب ابوذر رحمۃ اللہ علیہ کو ربضہ بھیجا جا رہا تھا، ملک سے بدر کیا جا رہا تھا، تو اگرچہ زمانے کے خلیفہ نے جناب ابوذر کے بدرقے کرنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ خاص صحابی بھی جیسے عمار اور عقیل اس موقع پر بدرقے کے لیے موجود تھے. تو اس وقت مولا امیر المومنین نے جناب ابوذر سے ایک نصیحت بیان فرمائی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ واللہ لو کانت السماوات والارض علی عبد رتقا ثم اتق اللہ عز وجل جعل منها مخرجا. خدا کی قسم، اگر آسمان اور زمین کے دروازے عبد پر بند کر دیے جائے
اور وہ بندہ پھر بھی تقوی الہی کو اختیار کرے تو خدا اس کے لیے راستے کھول دے گا. فلا یؤنسک الا الحق ولا یوحشک الا الباطل. لہٰذا بس حق کی یاد سے مانوس رہنا اور باطل سے نہ گھبرانا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ عام اسباب اور وسائل پر جن کو خدا نے اپنے فیض کا ایک راہ قرار دیا ہے ان پر مکمل بھروسہ نہ کرے, اور بھروسہ کرے, توکل کرے, اعتماد کرے تو بس خدا ہی پر توکل کرے اور اعتماد کرے. اور جو توکل کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا اور فائز ہو گیا, اس سے اسم اعظم اس الہی کے ایک مٹھاس کو وہ درک کر پائے گا. اس کائنات میں جہاں علت و معلول کا نظام حاکم ہے, جہاں پر ہر حادثے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, اس نظام کے مطابق ہم چل رہے, اس علت و معلول کے نظام کو جانتے ہوئے ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معلول ہے, کچھ معلول ہے, کچھ حوادث ہے, ان کی علتوں کو جانتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے کہ وہ علتیں حادث نہیں ہو رہی, وہ علتیں پوری نہیں ہو رہی, وہ سبب نہیں پورا ہو رہا. لہٰذا ہم معلول کے حادث ہونے سے, اس حادثے کے وقوع پذیر ہونے سے نا امید ہو جاتے ہیں. لیکن عین ممکن ہے کہ اس معلول کے, اس حادثے کے کوئی دوسری وجہ بھی ہو, کوئی دوسری علت بھی ہو, کوئی دوسرا سبب بھی ہو جس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہو. اور عین ممکن ہے اگر ہم خدا پر توکل کریں, خدا ہمارے لیے ان راستوں کو کھول دے, ان علتوں کو ہمارے لیے ظاہر کر دے کہ معلول واضح طور پر حادث ہو جائے, معلول وقوع پذیر ہو جائے, وہ رزق حاصل ہو جائے جس جگہ سے, جس جگہ کا ہم احتمال تک بھی نہ دے سکے, گمان تک بھی نہ کر سکے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس جگہ سے خدا رزق دے جس جگہ سے ہم اس کا تصور تک بھی نہ کر سکے, اس کا گمان بھی نہ کر سکے. اور اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ایک آخری نقطہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ خدا کی طرف نسبت دی جانے والی صفات محدودیت کے نقص سے مبرہ اور منزہ ہے. خدا کی صفات میں کسی قسم کی محدودیت نہیں پائی جاتی اور خدا کی صفات لامحدود صفات ہے. لہٰذا وہ کمالی صفات جو انسانوں میں پائی جاتی ہے, جیسے انسان عالم ہے, جیسے انسان قادر ہے, جیسے ہم حی ہے, وہی کمالی صفات خدا میں بھی پائی جاتی, لیکن ایک فرق کے ساتھ. انسان میں جتنے کمالی صفات ہیں وہ سب کے سب محدود ہیں, ان میں سے کوئی بھی انلمیٹڈ نہیں, ان میں سے کوئی بھی لامحدود نہیں. جبکہ خدا میں جتنی بھی صفات ہے, واضح ہے کہ خود خدا کمال مطلق ہے, اور ہر صفت جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے اس کمالی صفت پائی جاتی ہے, نہ کہ نقص والی صفت. جتنی بھی صفات خدا کے اندر پائی جاتی ہے وہ کمالی صفات, ان کے اندر کسی قسم کا حد و حصر نہیں پایا جاتا, وہ تمام تر صفات لامحدود صفات ہیں. یہ ہم ہے جو ہمارے اندر جو صفات پائی جاتی ہے وہ محدود صفات ہوتی ہے, جو خدا کے اندر صفات پائی جاتی ہے وہ لامحدود صفات ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر انسان میں جو رحمت کی صفت پائی جاتی ہے, جب انسان کے اندر کوئی رقت کی حالت پیدا ہوتی ہے, جب انسان کسی دوسرے انسان کے حوالے سے دلسوز ہوتا ہے اور ترحم کی حالت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, تب وہ انسان دوسرے انسان کی مدد کے لیے بھاگتا ہے. لیکن خدا ایسا نہیں ہے. خدا ایسا نہیں کہ خدا کے اندر ترحم جیسی حالت پہلے پیدا ہو, ایجاد ہو, تب خدا کسی پر رحمت نازل کر. نہیں, خدا احترام میں ہر ایک پر رحمت نازل کرتا ہے. خدا ہم جیسا نہیں, خدا کے اندر کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا. اسی طرح دوسری مثال علم کے حوالے سے کہ ہمارا علم, ہم اپنا جو علم رکھتے, پہلے علم نہیں رکھتے تھے اور اب بھی جو علم رکھتے, ہمارا علم محدود ہے. تو ہمارا علم سابقہ بھی اس کا جہل ہے, علم نہیں رکھتے تھے, پھر بعد میں علم رکھنا شروع کیا ہم نے, علم عالم ہوئے ہم. قرآن کی آیت واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. خدا نے جب انسان کو خلق کیا کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا انسان, بعد میں عالم بنا, اور ساتھ ہی لاحق میں بعد میں ہم اس علم کو بھلا بیٹھتے ہیں. کتنے سارے علم ہیں جو ہم بھلا بیٹھتے ہیں, لاحق میں ہمارے اوپر نسیان کی حالت طاری ہوتی ہے. تو خدا کا علم وہ لامحدود علم ہے جس کا نہ تو سابقہ جہالت تھا نہ تو لاحقہ نسیان و فراموشی ہے. خدا کے اندر ان میں سے کوئی بھی حالت نمودار نہیں ہوتی. وہ ہمارا علم ہے
جو ہم علم نہیں رکھتے بعد میں عالم بن رہے، جو ہم قدرت نہیں رکھتے بعد میں قادر بن رہے، جو ہم حیات نہیں رکھتے بعد میں حی بن رہے. خدا شروع سے ہی علم تھا، شروع سے ہی قدرت رکھتا تھا، شروع سے ہی حیات رکھتا تھا. بلکہ خدا عالم نہیں، خدا کے لیے دقیق تر اصطلاح اگر استعمال کرنا چاہے تو یوں ہوگی، خدا عین علم ہے. کیونکہ خدا کے اندر جو صفات کمالی ہے وہ خدا کی عین ذات ہے. تو خدا اگر عالم ہے تو عالم نہیں بلکہ عین علم ہے. خدا قادر نہیں، عین قدرت ہے. خدا حیات نہیں رکھتا، خدا عین حیات ہے. یہ ہے خدا کے اندر کی صفات. تو ہمارے اندر کی کمالی صفات اور خدا کے اندر جو کمالی صفات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. ہم صفات نہیں رکھتے تھے، پھر بعد میں وہ صفت رکھنے شروع کی ہم نے، جبکہ خدا کے اندر صفات کمالی والی صفات شروع سے ہی موجود تھی. تو یہ نقطہ خدا کے کمالی صفات کے حوالے سے، چاہے وہ رحمان ہو، چاہے وہ رحیم ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے قدرت ہو، چاہے حیات ہو، خداوند متعال تمام تر صفات کو خدا کے عین ذات ہے، ان صفات کا شروع سے ہی مالک تھا. آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں گناہوں سے بچنے کی ایسی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی انسانیت کے ان بلند مقامات کو طے کر سکے اور اس منزل پر فائز ہو سکے کہ ہم بھی اسم اعظم الہی کی اس مٹھاس کو اپنے حد تک ہی صحیح درک کر سکے اور چکھ سکے. خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے. رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.